أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے الگ رہنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، اس دوران اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا اور بہت مہربان ہے۔ اگر وہ طلاق ہی کا پختہ ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ بیوی کی ازدواجی زندگی اور اس کی عملی شکلوں کے دوران بعض اوقات انسانی نفس اور اس کے انفعال کی وجہ سے کبھی ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ انسان اپنی بیوی سے دور رہنے اور اس سے مباشرت اور قربت نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں بیوی کو اذیت پہنچتی، اس سے اس کو تکلیف ہوتی، یہ ایک لازمی شے ہے اور ضروری بات ہے، اور ساتھ ہی ازدواجی زندگی میں بھی کڑواہٹ اور بدمزگی پیدا ہوتی ہے۔ ایلا کے سلسلے میں بھی اسلام نے ایک معتدل اور انصاف پر مبنی نظام پیش کیا۔ ایلا کہتے ہیں عورتوں سے قسم کھا کر ان سے دور رہنے کو، کہ آدمی قسم کھا کر عورتوں سے دور ہو جائے۔ ایلا کے سلسلے میں بھی اسلام نے ایک معتدل اور انصاف پر مبنی نظام پیش کیا ہے۔ ایلا کو اسلام نے نہ بالکل حرام ٹھہرایا ہے اور نہ ہی اس معاملے میں مرد کو بالکل آزاد، خود سر اور خود مختار ہو کر یوں چھوڑے رکھا ہے۔ چنانچہ ان دونوں ہی پہلوؤں اور دونوں ہی ناحیوں سے اسلام کی حکیمانہ اور مدبرانہ شان جھلکتی ہے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت جو سرکش ہو جائے، ضدی ہو جائے اور شوہر کی ناقدری پر اتر آئے، ایسی خاتون کے علاج کے لیے یہ اقدام نہ صرف بہتر بلکہ کبھی کبھار ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کی اجازت دے رکھی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو سدھارنے اور اپنے بیوی کو درست کرنے کے لیے وہ اس طرح کا اقدام کر سکتا ہے۔ اس طرح کی اسلام نے شوہر کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ مرد ظلم پر اتر آئے اور پھر وہ زندگی بھر یا لمبے عرصے تک عورت کو یوں ہی چھوڑے رکھے اور قسم کا بہانہ بنا کر نہ خود اس قربت حاصل کرے نہ اس کو آزاد کر دے، اور اس طرح کا چاہے وہ وقتی طور پر خسر اور سرکش ہو گئی ہو، زندگی بھر مرد کے ظلم کا شکار بنی رہے اور اپنی جوانی اور اپنی زندگی کو جلاتی رہے۔ چنانچہ اسلام نے یہ معتدل نظام عطا کیا جس میں دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا۔ اس طرح سبق دے کر چند ماہ کے اندر رجوع کر لے اور اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 4 ماہ رکھی کہ اگر اصلاح ممکن ہو تو اس قدر مدت اس کے لیے کافی ہے کہ 4 ماہ کے اندر ایک خود سر، ایک اڑیل اور ایک ضدی عورت اپنا ضد چھوڑ کر وہ شوہر کی طرف مائل ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے، اور 4 ماہ کی مدت اس کے سدھرنے اور سنبھلنے کے لیے کافی ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ ایک رات وہ حالات کی تحقیق کے لیے گشت میں نکلے، ایک خاتون کو اشعار پڑھتے ہوئے سنا: تطاول هذا الليل واسود جانبه تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الله خليل ألائبه فوالله لولا الله أني أراقبه فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه۔ کہتی ہے کہ یہ رات لمبی ہو گئی اور اس کے پہلو سیاہ ہو گئے اور مجھے بیدار کر دیا کہ خلیل میرے پاس نہیں کہ اس سے میں پیار کروں، اس کے ساتھ میں کھیلوں۔
اللہ کی قسم خدا کا خیال نہ ہوتا جس کا میں ہر وقت دھیان رکھتی ہوں تو تخت کے جانب ہل جاتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کو یہ اشعار کہتے ہوئے سنا تو گھر آئے، اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کی جدائیگی میں زیادہ سے زیادہ کتنے دن برداشت کر سکتی ہے؟ تو بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا 4 ماہ اس کے زیادہ سے زیادہ برداشت کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج میں یہ اعلان کر رکھا کوئی مجاہد 4 ماہ سے زیادہ فوج میں نہیں رہے گا۔ معلوم ہی ہوا کہ ایک عورت کو سدھرنے اور سنبھلنے کے لیے 4 ماہ کی مدت بڑی کافی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں فرمایا تربصوا 4 اشہر۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے دور رہنے کی قسم کھا لیتا ہے تو اس کے لیے 4 ماہ کا انتظار ہے۔ فرمایا کہ للذین یولون من نسائہم تربصوا 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، کہ جو لوگ اپنی بیوی سے قسم کھا لیتے ہیں کہ وہ ان سے دور رہیں گے تو ان کے لیے 4 ماہ کا انتظار ہے۔ فإن فاؤوا، اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں یعنی اپنی قسم توڑ لیتے ہیں اور اپنی بیوی کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ لیکن اگر اصلاح کا کوئی امکان نظر نہ آتا ہو تو ایسی صورت میں حکم ہے یوں ہی اس کو معلق بنا کر نہ رکھے بلکہ اس کو آزاد کر دے، کہ اگر وہ طلاق ہی کا پختہ عزم اور ارادہ کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی تمہارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کی کیفیات کو جانتا ہے، اس لیے کہا کہ ایسی صورت میں اس کو پھر آزاد کر دے اور یوں ہی اپنے نکاح میں باندھے نہ رکھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے یہ ایک معتدل مذہب پیش کیا ہے۔ اصلاح مقصود ہو، بیوی کو سدھارنا مقصود ہو، اس کی ضد، اس کی سرکشی یا اس کا اڑیل پن یا اس کی طرف سے شوہر کی ناقدری، اس مزاج کو بدلنا مقصود ہو تو اس کے لیے 4 ماہ کی مدت رکھی ہے کہ اس دوران وہ اگر سدھر سکتی ہے تو سدھر جائے گی، اگر اس کے اندر سدھار محسوس ہو تو پھر کہا کہ وہ قسم توڑ دے گا اور قسم توڑ کر اپنی بیوی کی طرف رجوع کرے گا اور اپنی قسم کا کفارہ دے گا، جیسا کہ پچھلی آیات میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ حکم ہے۔ لیکن کہا کہ اگر اس لمبی مدت میں بھی بیوی کی خودسری اور اس کی ضد اور اس کی ہٹ دھرمی دور نہیں ہوئی اور اس کی ضد ختم نہیں ہوئی، اس کا اندازہ ہو رہا ہے تو اللہ فرماتے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر وہ چھوڑے رکھنے کا ہی پورا ارادہ کر لے تو پھر اللہ سننے والا جاننے والا ہے، کہ اور لوگوں سے تو تمہارے دلوں کا بھید اور راز مخفی ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات عالی وہ ذات ہے کہ جس سے تمہارے دلوں کے راز اور تمہارے سینوں کے بھید کسی طرح مخفی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ باقی اس میں فقہاء کرام کا اختلاف رہا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے 4 ماہ دور رہنے کی قسم کھا لے اور پھر وہ اپنی قسم پر ڈٹا رہے یہاں تک کہ 4 مہینے گزر گئے، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ہے کہ وہ 4 ماہ پورے گزر گئے اور اس دوران اس نے اپنی بیوی کی طرف رجوع نہیں کیا اور اپنے قسم کو نہیں توڑا تو 4 ماہ گزرتے ہی خود بخود بیوی کو ایک طلاق بائنہ پڑ جائے گی اور وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی، یہ حکم ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ہے کہ 4 ماہ گزرنے تک بھی وہ اپنے بیوی سے قریب نہیں گیا اور پورے 4 ماہ گزر گئے تو بیوی اس کے نکاح میں رہے گی، اس کو طلاق نہیں پڑے گی۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہونے کے بعد، پوری مدت ختم ہونے کے بعد وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس کی قسم بھی پوری ہو گئی اور نکاح بھی نہیں ٹوٹا، اب وہ اپنی بیوی سے قریب جا سکتا ہے۔ ہاں یہ ہوگا کہ اگر 4 ماہ گزر گئے اور وہ اس کے بعد بھی بیوی سے قریب نہیں جا رہا اور بیوی کو یوں ہی معلق بنائے رکھا ہے تو پھر بیوی کو یہ حق ہوگا کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور پھر اس شوہر سے یا تو اپنے حق کا مطالبہ کرے یا پھر اس سے طلاق اور آزادی کا اس کے سامنے مسئلہ رکھے کہ وہ اس کو یا تو طلاق دے دے، اس کو نکاح سے بے دخل کر دے، یا پھر یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرے۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے احناف اور شوافی کے درمیان۔ بہرحال یہ تمام تفصیل آئی ہے اس آیت کے ضمن میں
اور بھی بہت ساری تفصیلات آئی ہے، لیکن یہ مخصوص صرف آیت کا مختصر خلاصہ اور اس کے اندر جو نکات ہے اور اس کے اندر جو جامعیت ہے اس کو مختصر بیان کرنا ہے۔ اختلافی پہلو میں اور اختلافی مسائل کو نہ چھیڑتے ہوئے اتنی پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد۔